من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر معمور ہے اس میں آنے کی اللہ نے پھر توفیق عطا فرمائی ہے۔ چونکہ یہ محرم الحرام کا آخری ایام چل رہے ہیں اس سال کے، تو میں نے چاہا کہ فضائل و مناقب اہل بیت پر تو آپ نے سارا مہینہ گفتگو سنی ہوگی۔ آج کی گفتگو کے لیے وہ کردار جس کی وجہ سے یہ سانحہ بپا ہوا، اس حوالے سے اس کے جو شخصیت ہے، اس نے یہ کردار جسے یزید لعین کہتے ہیں ہم لوگ، اس کے کردار پر بات کی جائے۔ حالانکہ اس کا کردار ظاہری طور پر تو ہے کوئی نہیں، مگر بد کرداری بھی تو ایک کردار ہوتا ہے۔ اس نسبت سے کیونکہ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنے اور اس کا جواب دینے کی ضرورت یوں پیش آئی، ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم ذکر آل پاک کے علاوہ اور کسی کے حوالے سے اس کے خلاف ذکر کریں، مگر چونکہ آج کا دور فتن ہے اور اس دور فتن کے اندر جب حسینی کردار اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کیا جاتا ہے تو جب اندھیروں والے اپنا کام کریں گے تو نور والوں کے نوکر بھی پھر اپنا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ اس مختصر مگر جامع انداز میں کوشش کر کے ہمارے اس مضمون کو سمجھ لگ جائے کہ کیا امام علی مقام کی شخصیت کو تکلیف دینا، اذیت دینا اور آپ کی شہادت، کیا یہ صرف اور صرف ایک شخصیت کا اوپر قتل کرنا تھا، ایک شخصیت کے قتل کی مانند ہے؟ اور دوسرا، یزید نے اس حوالے سے کیا کیا کردار ادا کیے؟ کیا وہ اس براہ راست حکم میں شامل تھا؟ کیا اس نے حکم دیا تھا اس حوالے سے؟ اور پھر اس نے قاتلین حسین کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس کا اپنا کردار ذاتی طور پر کیا تھا؟ علماء، مفسرین، محدثین، شارحین 1400 سال سے اس کے بارے میں کیسا تصور پیش کرتے ہیں؟ کیا وہ حدیث کے لیے سکہ بند تھا؟ کیا اس سے کسی نے روایت لی ہے؟ کیا اس کی شخصیت کو کسی نے متقی پرہیزگار کہا ہے؟ اور اگر کہا ہے تو کہاں کہا ہے، اور نہیں کہا تو کس کس نے نہیں کہا؟ اس مختصر وقت میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایمان کا مرکز و محور قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان پر دنیا و آخرت کی لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اہانت انگیز، ذلت انگیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اللہ کو بھی اذیت دے سکتا ہے؟ اذیت اللہ کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہمیشہ نفی میں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ اعلیٰ عرفہ ہر طرح کی اذیت کے حس اور ان حسیات سے پاک ہے، محسوسات سے پاک، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ جو اللہ کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اس کی وجہ رب باری تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت ہے، اپنے کریم سے محبت ہے، اور اس محبت میں ان کی شان کی رفعت کو بلند اور ظاہر کرنے کے لیے اور شان رفعت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہیں، میرے محبوب کو اذیت پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف میرے محبوب کو تکلیف دے رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ اللہ کو اذیت دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں
ان کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے رب باری تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان مرد و عورت کو تکلیف دیتا ہے، مومن مردوں اور عورتوں کو، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بھی قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 58 33 نمبر سورہ احزاب میں اللہ نے وہ بھی واضح طور پر بیان فرما دیا۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کیا ہو تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا ہے۔ یعنی وہاں پر لعنت کا ذکر نہیں آ رہا، وہاں پر عذاب و مہینہ کا ذکر نہیں آ رہا، وہاں پر بہتان کا ذکر آ رہا ہے، اور اسے کھلا گناہ قرار دے کر کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا ہے، مگر وہاں پر لعنت کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام کو قتل کرنا اور تکلیف پہنچانا کیا وہ ایمان والوں کے اس پیرامیٹر میں آتا ہے یا وہ اذیت الہیہ اور اذیت رسول کے پہلو میں آتا ہے؟ جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ جس طرح تاجدارات رب باری تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ایمان کا مرکز و محور تاجدار کائنات کو رب نے قرار دیا ہے، اور اپنی قدرت نگاہ کا مرکز واحد اور مرکز یقین اور مرکز کرم اور مرکز رضا اپنے حبیب کو قرار دیا ہے، اسی طرح تاجدار اپنی فاطمہ میری جان ہے، اور کتنی جان؟ 70% سے زائد جان سیدہ پاک کی، حضور کی جان سیدہ پاک میں ہے۔ اور کبھی فرمایا ہے کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور کبھی فرمایا ہے حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں، اور کبھی فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس طرح رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے سے جدا نہیں کیا ہے، اسی طرح تاجدار کائنات نے اپنی آل کے ذکر کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا جو انہیں راضی رکھتا ہے وہ مجھے راضی رکھتا ہے، جس کی ان سے صلح ہے اس کی مجھ سے صلح ہے، اور جس کی ان سے جنگ ہے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اذیت خدا بندی اذیت رسول بن گئی، کہ جو حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر چونکہ آل پاک اور حسین کریم حضور کے محبوب ہیں، تو جو حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اصل میں حسین پاک کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اسی وجہ سے رب نے انہیں طہارت والا کہا، حضور کی وجہ سے۔ تاجدار کائنات جو پاکوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ہوتا ہی ناپاک ہے۔ اس نسبت سے اب اگلی بات جو اس میں نقطہ دینا چاہتا ہوں، اذیت ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اذیت یہی ہے کسی کو تھپڑ مارنا، گالی دینا، زبردستی کسی کی نیت ہو سکتی ہے کہ ہو صحابی اور حضور کو اذیت پہنچانے کی نیت کرے، تکلیف پہنچانے کی نیت کرے، ممکن ہے نہیں۔ وہ بیٹھے رہے کہ آقا کی زیارت میں قربت میں آتے رہے، حضور تشریف لاتے، انہیں دیکھتے پھر واپس چلے جاتے، پھر دیکھتے پھر واپس چلے جاتے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ یہ چلے جائیں تاکہ میں آرام کر سکوں، استراحت کر سکوں۔ اب یہ بات جب ہو گئی تو وہ پھر کافی دیر کے بعد خود ہی اپنی مرضی سے اٹھ کر گئے، حضور نے نہیں روکا، تاجدار کائنات نے نہیں فرمایا۔ اب چونکہ حبیب کی بات تھی تو رب کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ حالانکہ اللہ بڑا ہے مگر اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب خود بتاتا ہے، اور شروع یہاں سے فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو اللہ کے نبی کے گھر میں سوائے تمہیں کھانے کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یعنی جب اجازت دی جائے پھر داخل ہوا کرو، اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو، اور نہ ہی جب تمہیں بلایا جائے تو کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے فائزہ طعمتم دعیتم فادخلوا فائزہ طعمتم فانتشروا، کھانا کھاؤ اور کھا کر منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، باتیں کرنے کے لیے وہاں جی لگا کر نہ بیٹھا کرو، ان ذالکم
کانا یؤذی النبی، اس سے بھی میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے، فیستحیی منکم، وہ حیا کرتے ہیں کہ تم سے بات کریں، واللہ لا یستحیی من الحق، حق میرا اللہ نہیں شرماتا کہ وہ حق بات کہہ رہے کہے، اللہ اپنے حبیب کی بات بتا رہا ہے، واہ میں باری جاؤں۔ اور فرمایا یہ بات کر کر پھر ایک اور بات آئی، کچھ لوگوں نے کہا فلاں ازواج مطہرات میں سے کسی سے شادی کر لیں گے حضور کے وصال کے بعد۔ اب وصال کے بعد تو بیوہ ہو جاتی ہے خاتون، بھئی کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ ہے نا، تو بیوہ سے شادی جائز ہے نا، بولیے نا، اصول یہی ہے نا، یہی اصول ہے۔ اب آئیں، جب یہ خبر حضور کو پہنچی، اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم میرے رسول کو اذیت پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا، کہ ان کے بعد بھی تم ان کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس سے بھی میرے حبیب کو تکلیف ہوگی۔ یعنی اتنی بات بھی رب نے اپنے حبیب کو اذیت اور تکلیف سے اس کو قرار دیا کہ یہ تکلیف ہے، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو اتنی اذیت کی بات ہو اور جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو تکلیفیں دی گئی، امام علی مقام کو ان کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھنے کی ایک جسارت کرنا، امام علی مقام کو تکلیف دیتے ہوئے ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کرنا، ان کے بعد سلوکی کرنا، اور پھر امام علی مقام کو شہید کرنا، ان کے ساتھ ظلم کرنا، ستم کرنا، حضور کی خوشبوؤں کو مٹانے کی جسارت کرنا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور خون پاک کو اس طرح سے بے حرمتی کرنا۔ اور میں تو یوں کہوں گا، امام حسین کی شخصیت صرف امام حسین کی نہیں ہے، بلکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک، اور بالخصوص ان کا یہ گردن مبارک و اقدس، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، یہ آقا کی بوسہ گاہ ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں، جو آپ کے نبی کی بوسہ گاہ کی بے حرمتی کرے، اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ اور پھر حسین پاک تو حضور جنہیں چومتے تھے، وَيَدُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا، حضور صرف چومتے نہیں تھے، سونگتے بھی تھے، وہ آقا کی خوشبوئیں ہوں، اور جو آقا کی سبت اور خوشبوؤں کو یوں ان کے سروں کو، ان کی آل کی بیٹیوں کی چادروں کو کھینچے اور پھر ان کو تکلیف پہنچائے، کیا اس نے رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی؟ وہ حضور نے جن کے لیے کہا ہو، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر نفس حسین صرف نفس حسین پاک نہیں ہے، یہ جان رسول اور جان بطول ہیں، اور جو جان رسول کو تکلیف پہنچائے ان کے لیے ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا و آخرت کی لعنت ہے، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اہانت انگیز اور فتنہ انگیز عذاب ہے۔ میرا سوال ہے، ان ممبر رسول پر بیٹھ کر یزید کا دفاع کرنے والے لوگوں سے مجھے بتائیں تو صحیح، اور کافری کیا ہے کہ ممبر بھی مصطفیٰ کا اور دفاع بھی مصطفیٰ کے دشمنوں کا۔ اور پھر ان سے پوچھتا ہوں، تمہیں قیامت میں منہ کس کو دکھانا ہے، یزید کے نانا کو کہ حسین کے نانا کو؟ جنت کن کی ہے؟ جنت کن کی ہے؟ چونکہ حسین پاک کے خلاف تم براہ راست بات کرنے کی جرت نہیں کرتے، جو دفاع صحابہ کی آڑ لے کر یزید کو بچانے کی جسارت کرتے ہو۔ میں اس پر اعلی حضرت کا یہی شعر کہوں گا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ تم بھول گئے کہ تمہیں کلمہ کو کس نے بنایا تھا۔ آل پاک کی محبت تمہارے نصیب میں نہیں تو یہ ممبر اس لیے رہ گئے کہ تم یزید کا دفاع کرتے ہوئے نظر آؤ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آؤ اور یزید کے دفاع میں بچاؤ اور کہتے پھرو کہ یزید کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب یزید کا کوئی تعلق نہیں تو میں اس پر صرف نام پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کیا یزید نے براہ راست
حسین پاک کے قتل کا حکم دیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھو، آپ نے خط لکھا یزید کو اور کہا میں جانتا ہوں تم نے حسین پاک کو قتل کروایا تھا۔ تو امام حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف کیا ہے؟ حسین پاک کا قاتل کون ہے؟ یزید ہے۔ اور یزید اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا اور اشاراتی زبان میں کہا کہ تمہیں پتا ہے پھر اگر وہ نہ مانے تو کیا کرنا ہے۔ پھر عمر ابن سعید العاص نے ابن زیاد کو پیغام پہنچایا، اس نے بھی امام حسین کو قتل کرنے کا یزید نے حکم دیا۔ پھر ابن زیاد نے کھلا اعتراف کیا اور کہا کہ یزید نے مجھے حکم دیا تھا اگر میں امام حسین کو شہید نہ کرتا تو پھر مجھے قتل کروا دیا جاتا، میں نے تو اپنی ذات بچائی۔ پھر یزید کے بیٹے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کا اعتراف ہے کہ میرے باپ نے حسین پاک اور آل پاک کے خون سے خود کو رنگا ہے، کیا بیٹے کی مشاورت بھی اور بیٹے کی بات کو بھی رد کیا جائے گا؟ پھر ائمہ اعظام اور پھر قرآن و حدیث اور واقعات تاریخ بڑے بڑے ہیں کہ یزید کی اشارے اور یزید کے حکم کے بغیر امام حسین کو شہید کرنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ یہ سارے کا سارا واقعہ یزید کے ایما پر ہوا۔ اور اگلی بات، اس یزید پھر لعنت کرنے پر پھر امام حسین کا پھر اس نے سر یزید لعین نے امام حسین کے سر اقدس کی توہین کی اپنے دربار میں، اور حسین پاک کے لبوں پر چھڑی ماری، اور ایک صحابی رسول پاس بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور کہا بدبخت اپنی چھڑی ہٹا، یہ لب وہ ہیں جن کو لب مصطفیٰ لگتے رہے ہیں، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں یہ۔ اور پھر اگر یزید اتنا اچھا تھا تو مجھے بتائیں تو صحیح، یزید نے کسی بھی قاتلین حسین کو قتل کیا؟ کئی لوگ جھوٹی روایات لا کر سنان ابن انس کو کہتے ہیں اس کو قتل کروایا تھا، حوالہ پیش کریں، حوالہ پیش کریں۔ اور جو حسین پاک کی آل کو یوں زنجیروں میں جکڑے اور سیدہ زینب کے ساتھ جو حضور کی شہزادی ہیں اور حسین پاک کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، کیا وہ اب بھی اس کا اسلام باقی رہ جاتا ہے؟ اب اس کے اوپر کئی اس حوالے سے بھی تان کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو لعنت کرنے کو جائز قرار نہیں دیا۔ میں یہاں پر حوالہ دیتا ہوں آپ سب کی موجودگی میں، حضرت ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری البغدادی، جن کا نام امام القیاء الحراسی ہے، یہ امام غزالی کے کلاس فیلو ہیں، امام جوینی کے شاگرد ہیں۔ یہ القیاء الحراسی جو ہے یہ ازبکستان تاجکستان یہ جو سرزمین اجمی کہلاتی ہے، یہاں پر شیخ الاسلام اور بہت بڑے اسلام کے عالم کو القیاء الحراسی کہا جاتا تھا، تو یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا امام اعظم کے دو اقوال ہیں یزید پر لعنت کرنے کے متعلق۔ ایک قول تو ہے کہ انہوں نے اشارتاً یعنی اشارے سے لعنت کرنے کو جائز قرار دیا، اور دوسرا آپ نے صراحت کے ساتھ یزید پر لعنت کرنے کو اجازت اور حکم دیا کہ جائز ہے اس کے اوپر لعنت کرنا۔ پھر ان پر لعنت کرنے والوں میں حضرت ام سلمہ ہیں، قاتلین امام علی مقام اور یزید پر، عبداللہ بن زبیر ہیں، امام امام القیاء الحراسی ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تو یزید کے کفر پر فتویٰ دیتے ہیں، جو سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے ہیں، وہ تو یزید کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتے۔ اور اس سے جب ان سے پوچھا ان کے بیٹے صالح نے کہ ابو جی ہم ان کے بارے میں نرم عقیدہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں نرم عقیدہ رکھیں۔ آپ نے اور کئی لوگ یزید کو امام حسین کا رشتہ دار قرار دے کر اسے بچانے کی جسارت اور کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن کی یہ آیت سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، فرمایا پس ان لوگوں کو سے یہی توقع ہے کہ جب انہیں حکومت مل جائے
سلطنت مل جائے، طاقت مل جائے، مال و دولت کے ساتھ حکومت حاصل کر لیں تو پھر زمین میں فساد ہی بپا کرتے ہیں. اور زمین میں فساد کیسے بپا کرتے ہیں؟ وہ قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا. اور قاتلین حسین میں سے کسی کو جب سزا ہی نہیں دی بلکہ ان کے عہدوں سے نوازا اور ان لٹے ہوئے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا اور ان کے ساتھ جو کبھی بازار کوفہ میں پھرایا گیا آل پاک کو اور سر حسین پاک اور شہداء کے سروں کے ساتھ انہیں یوں لٹکایا اور اب اس کے اوپر نیزوں پر بلند کیا گیا. کیا یہ ساری باتیں گستاخی رسالت مآب میں نہیں آتی؟ کیا یہ اہانت رسالت مآب میں نہیں آتی؟ تو ابھی بھی یزید کا اسلام باقی ہے، پھر اور کچھ نہیں. چلے یہ سارے واقعات فرض کیا غلط جو ایسا نہیں ہے. اور حضور نے بھی فرمایا تھا میری امت میں رخنہ ڈالنے والا پہلا شخص فیقال لہ یزید، اس کا نام اسے یزید کہا جائے گا. یہ حضور کا فرمان بھی ہے. پھر حضور نے فرمایا جو مدینے والوں کو تکلیف دے وہ دوزخ میں یوں قیامت والے دن گھول دیا جائے گا جس طرح پانی میں نمک کو گھول دیا جاتا ہے. اب حسین پاک سے بڑا بھی کوئی مدینے والا مدنی ہے؟ اور اس کے بعد 3 دن تک پھر جب یزید کی بیعت اہل مدینہ اور حجاز مکہ والوں نے توڑ دی، 3 دن تک اس بدبخت لعین آدمی نے 3 دن تک مدینہ پاک میں جنگ کا حکم دیا اور کہا جائز ہے. اور تاجدار کائنات کے منبر مبارک اور قبر مبارک پر 3 دن تک اپنی فوج کے خچر اور گھوڑے باندھے. کیا یہ بات تکلیف و درد کے لیے کافی نہیں؟ واقعہ ہررا کہتے ہیں اس کو. سینکڑوں صحابہ اور صحابیات کو قتل اور شہید کیا، اسے بچاتے پھرتے. پھر مکہ شریف پر حملہ کروایا اور اسی حملے کے دوران کلونج کے درد سے یہ مر گیا. کلونج پیٹ میں تکلیف بڑی زبردست، کلونج کے درد سے مرا ہے، اسے بتاتے پھرتے ہو. کوئی اسے امیر المومنین بناتا پھرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا اسلام باقی ہے؟ اس کا اسلام باقی رہا جو اہانت رسالت مآب اور حضور کی بوسہ گاہوں کی تکلیف کرے، ان کو تکلیف دے اور اہانت اور گستاخی کرے اور اذیت پہنچائے؟ اور ہم لوگ کئی ہمارے لوگ ممبر پر بیٹھ کر اس کو بچائیں. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں تحریک منہاج القرآن کا یہ امتیاز ہے. اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پر قرض تھا، اللہ نے یہ نوکری ان کے حصے میں لکھی تو آپ نے القول المتین فی امر یزید اللعین اس نام پر پورا فتویٰ یزید کے کفر کے اوپر بیان کیا ہے. یہ مبسوط فتویٰ اور مبسوط کتاب 650 سے زائد صفحے کی کتاب. میں نے تو صرف اس کی تلخیص پیش کرنے کی جسارت کوشش کی ہے. مکمل طور پر ہر حوالے کے ساتھ اس میں بات موجود. اور اتنی بات، اگلی بات اختتام کرتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یزید کے لیے حدیثیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یعنی جوڑتے ہیں، یہاں سے اس کا مشرق جوڑا، حدیث قسطنطنیہ میں تن دیا اسے پکڑ کے ہے، اور وہ بس نام نہیں تو وہ جوڑتے ہیں اسے ایسے کر کے. میں انہیں کہتا ہوں یزید کے لیے تمہیں اتنی تگدو کرنی پڑتی ہے، حسین کا تو قرآن ہے، سورہ فاتحہ پڑھو تو انعام یافتوں میں اگر حسین نہیں تو کون ہے؟ حسین پاک نہیں. صابروں میں اگر صبر والے حسین پاک نہیں، وفا والوں میں حسین پاک نہیں، پاکوں میں حسین پاک نہیں. اور آپ سے پوچھتا ہوں رات کے مقابلے میں دن ہوتا ہے نا، علم کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے نا، تو پاکوں کے مقابلے میں کون ہے؟ ناپاک اور نجاست. تو پھر کربلا کے میدان میں پاکوں کے مقابلے میں سارے کون تھے؟ بس ایک شخص تھا جس کا جو اختتام پر ایک شخص اس کے نا تارکول کی بو آتی تھی، اس تارکول کی، وہ ان میں شامل تھا یزیدی فوج میں. لوگوں نے پوچھا تجھ سے تارکول کی بو کیوں آتی ہے؟ کہنے لگا میں نا اصل میں نے نا کیل بیچے تھے یزید کی فوج کو،
انہیں میخیں چاہیے تھیں. تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر پر حضور تشریف فرما ہے اور مولا علی المرتضیٰ حوض کوثر سے پیالے پلا رہے ہیں. میں بھی حضور کے پاس ہوا تو تاجدار کائنات نے اپنا رخ انور مجھ سے پھیر لیا. پھر پاس ہوا، پھر پھیر لیا. میں نے عرض کی حضور مجھے بھی پلائیں، اللہ کے رسول مجھے بھی پلائیں. کہا تم ہمارے دشمنوں کے قافلے میں شامل تھے نا، تم میرے حسین کے دشمنوں میں شامل تھے نا. وہ کہنے لگا نہیں حضور میں نے تو صرف کیلیں بیچی تھیں. کہا کیل بیچ کر تمہیں سرمایہ ملا، تم نے ان کی مدد تو کی نا، بس تو بھی ہمارے دشمنوں میں شامل ہو گیا. اور کہا علی سے پلاؤ. مولا علی نے انہیں وہ کہتے پیالہ پیش کیا تو وہ تارکول کا بھرا ہوا تھا. تو تب سے مجھے پھر کتنے عرصہ تارکول ہی آتا رہا اور مجھ سے بدبو نہیں اب جاتی تارکول کی. جن کی بدبو قیامت تک نہ جائے، جو بودار ہو جائیں، جو صرف یوں میخے بیچ دیں، تو جو کوئی وہ سب کچھ ان کی گردن مبارک کاٹے، سر انور کو جسم سے جدا کرے، پھر آ کر اعلان کرے کہ میں نے اسے شہید کیا جس کے ماں باپ کائنات میں سب سے افضل ہیں، مانتے بھی ہوں اور ان کے پاک خون کے ساتھ ایسا کریں، تو کیا ان کا کہنا. تو میں کہتا ہوں قرآن سارے کا سارا حسین کا ہے، تو اس لیے ان سے جڑے رہنے میں ہی خیر ہے. اللہ ہم سب کو حسینی رکھے، تحریک منہاج القرآن کی گئی دعوت اور فکر عام رہے، اور جو نوکری کر رہا ہے سب کو سلامت رکھے. وما علیہ